الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على أشرف الرسل والأنبياء وعلى آل التقى والنقى إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. حمد و ثنا کے بعد میرے نبی مکرم شفیع معظم محمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، خلیفۃ المومنین، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نام سے یہ ماہ مقدس موسوم ہے. اکثر اوقات اس مہینے کے اندر آپ کا ذکر اذکار کیا جاتا ہے، تو اسی حوالے سے آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 274 کے اندر ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، چھپ کر اور علانیہ طور پہ، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کے تحت تفسیر نیشابوری کو اٹھائیں. صاحب تفسیر نیشابوری نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی حوالے بہت سارے موجود ہیں. تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے، تفسیر کشاف کے اندر بھی اسی آیت کے تحت موجود ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر البحر المحیط کے اندر موجود ہے، تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے، اللباب فی علوم القرآن یہ بھی تفسیر ہے اس کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفاسیر کے اندر یہ جو شان نزول ہے اس آیت مبارکہ کا یہ رقم ہے. اور یہ چیز ذہن سے نکال لیا کرے. میری طبیعت آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ نہیں ہوں کہ جناب وہ کچھ مخصوص رٹی رٹائی باتیں آپ حضرات کے سامنے بازی کر کے تو وہ چلا گیا.
الحمدللہ مجھے نہیں یاد، ایک آدھ دفعہ اگر ایسے کیا ہو تو کیا ہو کہ میں نے لکھی ہوئی تقریر جناب وہ پوری سیم یاد کر لی اور اس کو پھر آگے سنا دیا، لیکن اس کے علاوہ میری کوئی بھی ایسی تقریر نہیں ہے کہ جس پہ میں نے خود محنت نہ کی ہو۔ الحمدللہ پہلے میں سب سے پہلے قرآن پاک، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ، سیاستہ اور سیاستہ کے علاوہ باقی اور کتابیں میری نظر سے گزرتی ہے۔ جو بھی میرا موضوع ہوتا ہے تو میں اس طریقے سے اپنا موضوع بناتا ہوں اور آج خود بناتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوتا ہے، جس پہ اللہ پاک انعام اور اکرام فرماتا ہے تو وہ پھر اپنی کوشش سے بھی کچھ نہ کچھ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس میں میری ذاتی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تو بہر صورت میں نے یہ جو حوالے آپ کے سامنے پیش کیے نا، تو یہ حوالے الحمدللہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، اور پڑھ کے پھر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس جناب مولوی صاحب نے اردو کی کتاب سے پڑھ کے تو جناب آگے یہ بیان کر رہے ہیں، تو پھر اس کی اس طرح کی حیثیت نہیں رہتی۔ حالانکہ وہ بھی چیز اتھینٹک ہوتی ہے، لیکن خود تحقیق کر کے پھر اس چیز کو آگے لے کے جانا یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 274، اس کے تحت ان جلیل القدر بڑے بڑے مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی بہت ساری تفاسیر کے اندر یہ شان نزول جو میں بیان کرنے لگا ہوں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نزلت فی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی، یہ ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب کیسے آگے مزید رکھتے ہیں مفسرین، فرماتے ہیں کہ تصدق ب40,000 دینار، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ کتنے تھے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ عشرۃ باللیل، آپ نے 10,000 جو تھے وہ رات میں خرچ کیے۔ کتنے؟ 10,000 رات میں خرچ کیے۔ ذرا محبت کا اظہار کریں گے تو تھوڑا چاہتا ہوں میں کہ محبت سے بات آگے چلے۔ اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے کریم و رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان میں یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار اللہ کی راہ میں رات میں خرچ کیے، اندھیرے میں خرچ کیے۔ اونچی آواز سے محبت سے، اندھیرے میں 10,000 دینار اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیے ہیں۔ وَعَشَرَةٌ بِالنَّهَارِ، اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار دن کو خرچ کیے۔ وَعَشَرَةٌ بِالسِّرِّ، 10,000 دینار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سری طور پہ، مخفی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیے۔ وَعَشَرَةٌ بِالْعَلَانِيَةِ، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار اعلانیہ طور پہ خرچ کیے۔ 10,000 دن کو، 10,000 رات کو، 10,000 چھپ کے، 10,000 اعلانیہ طور پہ۔ جس وقت یہ 40,000 دینار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ کے اندر لٹا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اس پیارے یار کی ادا کو پسند فرمایا، اور اتنا پسند فرمایا کہ اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی،
قیامت تک کے لیے صدا کو زندہ کیا کیسے؟ جس وقت جناب صدیق اکبر نے یہ معاملہ کیا 10,000 دن کو 10,000 رات کو 10,000 چھپ کے اور 10,000 اعلانیہ طور پہ جب یہ خرچہ کیا دین کے لیے اسلام کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم، فرمایا جنہوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے چپکے سے صدقہ کیا، خیرات کیا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اعلانیہ طور پہ خرچ کر دیا، پھر اس کے علاوہ دن میں خرچ کیا، رات میں خرچ کیا، یہ رب کائنات کی بارگاہ سے محروم نہیں رہیں گے، اس کی رحمت سے محروم نہیں رہیں گے، اس کے کرم سے محروم نہیں رہیں گے، اس کے فضل سے محروم نہیں رہیں گے۔ فرمایا کہ فَلَكُمْ أَجْرُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یہ عمل کرنے والا جو ہے اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس چیز کا، اس عمل کا اجر اپنی بارگاہ سے نصیب فرمائے گا۔ اور ان کی یہ بھی شان ہے کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر جان اپنی فکر میں پڑی ہوگی کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، نہ جانے ہمیں دائیں ہاتھ میں ہمارے نامہ اعمال دیے جائیں یا بائیں میں دیے جائیں، یا جناب یہاں سے سینے سے گھسیڑ کے پیچھے سے دیے جائیں، یہ سامنے سے دیے جائیں، کیسے ہمارے نامے ہمیں دیے جائیں گے؟ لیکن جس بندے نے یہ کام کیا ہے، یہ والا عمل کیا ہے، رب کائنات فرماتے کہ کل قیامت والے دن یہ پریشان نہیں ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کل قیامت والے دن ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے، یہ خوف زدہ بھی نہیں ہوں گے، غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ پتہ چلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات عالی شان ہے کہ کل قیامت والے دن جہاں بہت سے لوگ پریشان حال ہوں گے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل قیامت والے دن بھی خوش باش نظر آئیں گے۔ کیسے ہوں گے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو گئے۔ میں مختصراً اپنی جو معروضات ہے اور قرآن پاک کی آیات ہے یا روایات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے اس غلام کے متعلق رب کائنات نے دوسری ایک آیت مبارکہ بھی نازل فرمائی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں تھے غار میں، جب اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، غمگین نہ ہونا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کے والے سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، آپ کی قوم بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ لفظ جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر منقول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اب قوم بھی ہے ساتھ اور ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، وہاں وہ والا منظر سامنے رکھے اور یہاں میرے آقا علیہ السلام ہے اور جناب صدیق اکبر ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔
میرا رب صرف میرے ساتھ ہے. اور یہاں پہ جس وقت جناب صدیق اکبر کی شان کی باری آئی اور معیت مصطفیٰ جو ہے، جو نسبت مصطفیٰ ہے، اس کے کمال کی عروج کی باری آئی، تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے لفظ قرآن پاک کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے. فرمایا کہ ان اللہ معنا، اے صدیق اکبر، رب صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہے، تیرے ساتھ بھی موجود ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا یا غوث اعظم. تو بالکل فرق جو ہوتا ہے وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک تو یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت صدیق اکبر کو اپنا صحابی کہا. کیا کہا؟ اذ یقول لصاحبہ، صاحب کا معنی تو آپ بھی سمجھتے ہیں. جب اس نے کہا اپنے صاحب سے لا تحزن، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، تو نبی علیہ السلام کے اس یار کو اللہ کے پیارے حبیب نے خود اپنا صحابی کہا ہے. تو جس کو غیب دان نبی خود اپنا صحابی کہیں، اس کی صحابیت کا انکار مومن کبھی بھی کر ہی نہیں سکتا ہے. اور جو منافق ہیں اس کو کوئی کہلوا بھی نہیں سکتا ہے کہ تو ان کو صحابی کہے. کیا خیال ہے؟ شیطان کو اب بھی اگر کہو شیطان کے بارے میں نا کہ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جب وہ آیا نا تو شیطان کو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا. کہا شیطان اب بھی قبر کے پاس ہے، تو سجدہ کر لے، معاف کر دوں گا. اس نے کہا یا اللہ نہیں، میں نے یہ جب حیات تھے اس وقت نہیں سجدہ کیا، تو اب تو قبر میں ہے، اب تو میں کرتا ہی نہیں ہوں. مطلب جس نے نہیں ماننی وہ تو نہیں ماننی، جس نے نہیں ماننی وہ نہیں مانتا ہے. لیکن جو صاحب ایمان ہیں، جن کے باطن کے اندر، قلوب و اذہان کے اندر شمع ایمان روشن ہے، وہ مانتے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اس یار جناب صدیق کو کیا کہا؟ صحابی. کیا کہا؟ صحابی کہا. اور اگلی بات جو میں نے عرض کر دی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا اس زمانے والوں سنو، میرا رب میرے ساتھ بھی ہے، میرے یار غار و مزار صدیق کے ساتھ بھی ہے. کس کے ساتھ ہے؟ صدیق کے ساتھ بھی ہے. جہاں سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اجاگر ہوتی ہے کہ آپ کی عظمت کوئی عام سے نہیں ہے، بلکہ صدیق اکبر کی شان تو ایسی شان ہے جس شان کو پہلے تو رب کائنات خود قرآن میں بیان فرماتا ہے، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام اپنی احادیث مبارکہ کے اندر اس کو بیان فرماتے ہیں. تو پتہ چلا جناب صدیق اکبر کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے عتیق. کیا نام، کیا لقب ہے؟ عتیق. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا. مفہوم عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ بے شک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار. فرمایا اے ابوبکر صدیق تو اللہ کا عتیق ہے آگ سے. عتیق کس کو کہتے ہیں؟ عتیق کہتے ہیں جہنم سے آزاد بندے کو، دوزخ سے، آگ سے آزاد کو کیا کہتے ہیں؟ عتیق. تو اللہ کے نبی کے لبوں سے یہ جملے نکلے کہ انت عتیق اللہ من النار. فرمایا صدیق اکبر تیری عام شانیں نہیں ہے، بلکہ میں رب کا نبی تیری شان میں بیان کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جو آگ ہوگی نا دوزخ کی، وہ تجھے نہیں چھوئے گی، وہ تجھے نہیں چھوئے گی. اور میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت ارشاد فرمایا تو پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب بن گیا. کیا بن گیا؟ عتیق. کیا بن گیا؟ عتیق لقب بن گیا. تو جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرمائیں کہ یہ عتیق ہے، کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟
عتیق کون ہوتا ہے؟ جو دوزخ کی آگ سے اچھا جی آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ عتیق وہ ہوتا ہے، عتیق لفظ عربی کا، کس کا لفظ ہے؟ تو اب جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ لفظ بولے تو کیا آپ کا پہلے سے نام عتیق تھا؟ ایک تو نا یہ ذہن میں آتا ہے کہ پہلے سے نام عتیق ہو تو بندہ اس کو کہتے ہیں تو عتیق ہے. ممکن ہے کئی کافروں کے اندر بھی نام عتیق ہو کسی کا، لیکن جب بندہ اس کو عتیق کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ آگ سے آزاد ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا. لیکن اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر کا یہ نام پہلے نہیں تھا. میرے آقا علیہ السلام نے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کیا، اور جان بوجھ کے اسی لیے کیا تاکہ آئندہ آنے والے جتنے بھی ہوں سب کو پتہ چل جائے میں اللہ کا آخری نبی ہوتے ہوئے تمہیں باخبر کر رہا ہوں کہ میرا یہ جو ہے نا پیارا صدیق یہ کوئی عام نہیں ہے، اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ میں خود عطا فرماتا ہوں. تو جس کو نبی علیہ السلام خود سرٹیفکیٹ دیتے کہ تو جہنم سے آزاد ہے تو یقیناً وہ جہنم سے ہم ہیں اہل سنت و جماعت. کیا ہے؟ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد جو افضل شخصیت ہیں وہ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کون ہے؟ بولیں کون ہے؟ یہ سبق میں نے یاد کروانا ہے. اور بہت سارے لوگ وہ نا جناب قوالی بھی سنتے ہوتے ہیں، علی دا پہلا نمبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان، ہم دل و جان سے ان کو سلامیاں پیش کرتے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جس وقت حضرت مولا کائنات کی کہ ایام آتے ہیں تو اس وقت چٹ کے حضرت مولا کائنات کی عظمت بیان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور مولا کائنات کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے علی دا پہلا نمبر، یہ غلط ہے. کیا ہے؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلا نمبر نبی اور رسولوں کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ ابوبکر صدیق کا ہے. کس کا ہے؟ اور نام آتا ہے تو بول لیں کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق کا. پچھلے دوست میرے خیال سے ووٹوں کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابھی ووٹ نہیں آئے. بول لیں کس کا ہے پہلا نمبر؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، خلیفہ بلا فصل. اور اس کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہاں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا عقیدہ کھول کے بیان کریں. یہ ہمارا حق ہے، ہمارا مذہبی حق ہے اور ہم اس کو بالکل بیان کریں گے. اچھا تیسرے جو خلیفہ ہیں ان کا کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا عثمان ہے. بولیں ذرا عثمان ہے. اور چوتھے خلیفے کا کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا، بولیں اونچی آواز سے بولیں، حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ چوتھے خلیفہ ہیں. اب یہ جو ترتیب ہے نا یہ بھی مولویوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اس پہ بھی صحابہ کا اجماع ہے. کیا ہے؟ صحابہ کا اجماع ہے. اس پہ ایک نہیں میں سینکڑوں روایات آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ ان میں پہلا نمبر جناب صدیق اکبر کا کیسے ہے. بہت ساری روایات ہیں لیکن ان میں سے میں ایک روایت آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں چلیں آگے پھر اس پہ علیحدہ ٹاپک میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا کیوں ہے، اور اس پہ میں نے روایات عرض کرنی ہے. لیکن چلیں ایک برکت کے لیے روایت پڑھتے ہیں. حضرت محمد بن حنفیہ حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ. کیا نام ہے؟ محمد بن حنفیہ. قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی. حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے ابا جان، لوگوں میں سے نبیوں کے بعد کون بہتر ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے جو دعویٰ کیا ہے نا یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں، اس پہ صحابہ کا اجماع ہے. ذرا سماعت فرمائیے ایک حدیث.
حضرت محمد بن حنفیہ مولا کائنات کے بیٹے، آپ نے عرض کی اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ پیارے ابا جان، لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم، آپ فرماتے ہیں قال ابو بکر، اگر کائنات کے اندر سارے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل مرتبہ اگر کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے۔ کس کا مرتبہ ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ۔ بات مزے کی نہیں بن گئی؟ مزے کی نہیں؟ جو کہتے ہیں جناب کہ نہیں علی کا پہلا نمبر، انہی سے بندہ پوچھے جناب اختلاف نہیں ہے، ہم محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں حضرت مولا کائنات نے خود جب فرما دیا کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، تو ایک طرف علی کی بات اور دوسری طرف عام لوگوں کی بات، ہم نے کس کی بات کو لینا ہے؟ مولا علی المرتضیٰ کی بات کو۔ تو جناب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا نمبر اگر سارے نبی اور رسولوں کے بعد اگر کسی کا ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے۔ بہرحال یہاں اس روایت کو میں چھوڑ دیتا ہوں، آگے اور بھی صحابہ کرام کا تذکرہ یہاں پہ موجود ہے، لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بیٹے کی اس بات نے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے بالکل مسئلہ کھول کے سامنے کر دیا اور بالکل بیان کر دیا کہ کائنات میں یہ جو عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کا۔ علی کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر پہلے ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ علی کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر پہلے ہے۔ تو آج تک اس وقت سے لے کر جتنے بھی سچے سچے علی والے ہیں وہ ابو بکر کو پہلا ہی مانتے ہیں۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ کاش کہ میرے لفظوں کو آپ سمجھیں میں کہاں اور کس سٹیج پہ بول رہا ہوں۔ اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی حقیقی محبان علی ہیں وہ ابو بکر صدیق کو پہلا نمبر دیتے ہیں۔ کون سا نمبر دیتے ہیں؟ لیکن ہاں اوپر سے جناب نعرے علی والے لگائے اور جناب اندر سے نہ ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ لیکن حقیقت میں ہوتا علی کا وہی ہے، نعرے علی کے اسی کے قبول ہوں گے جو علی کی کہی ہوئی بات پہ بھی عمل کرے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے خود کہا اپنی زبان سے ابو بکر افضل ہیں، تو ہم حضرت مولا کائنات کی عظمتوں پہ قربان ہوتے ہوئے ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا کائنات، تم نے سارے مسئلے حل کر دیے، تم نے جو ایک لفظ بولا، دو لفظ بولے، مسئلے حل ہو گئے، فتنے ختم ہو گئے، پریشانیاں ختم ہو گئی، ٹینشنیں ختم ہو گئی، اور تم نے بتا دیا امت مصطفیٰ پہ احسان کر دیا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ تمہاری زبان سے بھی کسی اور کی فضیلت کی بات نہیں نکلتی ہے، ابو بکر صدیق کی فضیلت کی بات۔ اللہ پاک ہمیں اسی اہل سنت کے عقیدے پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا